أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون يوم القيامة صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، آواز بلند تر صلوات. دعا ہے خالق منان ہم سب کا اس بارگاہ اقدس پر چل آیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس ذکر و اذکار کے ذریعے اس تذکرہ اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے جتنے بھی مومنین مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جتنے مومنین مقروض ہیں سب کے قرض ادا فرمائے. دعا ہے خالق منان بالخصوص بھائی عرفان کی بیٹی مریض ہے، خداوند متعال صدقہ بیمار کربلا کا کر کے اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. دعا ہے خالق منان ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند تر صلوات. دوستو بزرگوں عزیزوں، ہمیشہ مجلس کا آغاز اس کی شکرانے نعمت پر کرتا ہوں. اس کریم خالق کا بہت بہت شکر ہے جس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں. اتنی زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں کہ ہر نعمت دوسری نعمت سے بڑی نظر آتی ہے. جس نعمت کی طرف بھی دیکھا جائے دوسری نعمت سے بڑھ کر نظر آتی ہے. اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں میں سے اللہ نے جو سب سے بڑی ہمیں نعمت عطا کی، اللہ نے پہلی نعمت ہمیں وجود عطا کیا. اللہ نے سب سے پہلے ہمیں وجود عطا کیا. وجود عطا کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں دوسری بڑی نعمت یہ دی، اللہ نے ہمیں انسان بنایا. وہ چاہتا تو حیوانوں میں قرار دے سکتا تھا، وہ چاہتا تو پتھر بنا سکتا تھا، وہ چاہتا تو اشجار میں قرار دے سکتا تھا. کتنا پروردگار کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں بھیجا. اللہ نے ہمیں دوسری نعمت یہ دی، اللہ نے ہمیں انسان بنایا. انسان بنانے کے بعد اللہ نے ہمیں تیسری بڑی نعمت یہ عطا کی کہ اللہ نے ہمیں صحیح و سالم خلق کیا. وہ چاہتا تو ناقص الاعضاء خلق کر سکتا تھا، اور یہ ناقص الاعضاء جو ہوتے ہیں ظاہراً ان سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ سلامتی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں تیسری بڑی نعمت یہ عطا کی کہ اللہ نے ہمیں صحیح و سالم خلق کیا. پھر صحیح و سالم خلق کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں چوتھی بڑی نعمت یہ عطا کی کہ ہمیں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. وہ چاہتا تو ہمیں کسی کافر کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا، وہ چاہتا تو کسی مشرک کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا،
وہ چاہتا تو کسی زرتشت کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا، وہ چاہتا تو کسی عیسائی کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا، وہ چاہتا تو کسی یہودی کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا، وہ چاہتا تو کسی سکھ کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا۔ کتنا لطف ہے اس پروردگار نے ہم پر کیا کہ جیسے ہی ہم دنیا پر آئے سب سے پہلے کانوں میں یہ آواز آئی، اللہ اکبر۔ یقین جانیے اگر کسی اور مذہب یا دین میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہوتا تو بڑا مشکل تھا کہ انسان اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آتا۔ بڑا سخت تھا۔ بڑا لطف کیا اس پروردگار نے ہم پر، ہمیں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اور یہ 4 نعمتیں یقیناً بہت بڑی ہیں، لیکن ان میں سے بڑھ کر نعمت کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں علی ابن ابی طالب کی محبت و مودت عطا کی۔ اسی محبت و مودت کو بیان کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگو، دنیا والو، مجھ جعفر صادق پر اللہ کے 2 بڑے احسان ہیں۔ مجھ جعفر صادق پر اللہ کے 2 بڑے احسان ہیں۔ پہلا احسان یہ کہ اللہ نے مجھے اولاد علی میں سے رکھا۔ پہلا احسان یہ کہ مجھے اولاد علی میں سے رکھا۔ دوسرا احسان یہ کہ مجھے محب علی بنا کر بھیجا۔ پہلا احسان اولاد علی میں سے رکھا، دوسرا احسان یہ کہ مجھے محب علی بنا کر بھیجا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، اپنی زبان امامت سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں جعفر صادق کی جان ہے، ان دونوں نعمتوں میں سے اولاد علی سے زیادہ محب علی ہونا افضلیت رکھتا ہے۔ یا علی، مولا فرماتے ہیں اولاد علی سے زیادہ محب علی ہونا افضل ہے۔ اس کی دلیل دیتے ہوئے مولا ارشاد فرماتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کیونکہ اولاد علی ہونا یہ ایک فضل الہی ہے اور محب علی ہونا یہ فرض الہی ہے۔ اللہ نے ہمیں علی ابن ابی طالب کی محبت و مودت عطا کی۔ اسی محبت و مودت کو خواجہ نصیر الدین طوسی اپنے اشعار میں بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ لو انا عبدا اتا بالصالحات غدا ودع کل نبی مرسل وولی قام ما قام قیاما بلا کسلی سام ما سام سواما بلا مللی۔ فرماتا ہے طاف فی البیت آسن حاسن غیر منتحلی۔ پھر فرماتا ہے حج ما حج من فرض و سنن۔ پھر فرماتا ہے تارا فی الجب لا یاوی الی احد۔ پھر فرماتا ہے غاص فی البحر مامونا من البلل۔ پھر فرماتا ہے، پھر صلوات پڑھیں ایک محمد و آل محمد کی ذات پر۔ پھر کہتا ہے آشا فی الناس آلافا مؤلفا۔ پھر فرماتا ہے آرا من الذنب معصوما من الزلل۔ پھر فرماتا ہے یکشل یتاما من الدیباج کلہم۔ پھر فرماتا ہے اطعامہم من لذیذ البر والعسل۔ پھر فرماتا ہے ما کانا یوم الحشر یوم البعث منتحلا الا بمحب علی ابن ابی طالب۔ یہ خواجہ نصیر الدین طوسی فرماتا ہے کہ ان عبدا
इन्ना अता अब्दन अता बिस्सालिहात गदन, अगर कोई बंदा, अब्दन यहाँ पर नकरा है, अरबी में नकरा अमूम पर दलालत करता है। कोई बंदा चाहे मक्की हो, चाहे मदनी हो, चाहे साबी हो, चाहे ताबई हो, चाहे कूफी हो, चाहे शामी हो, ये ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी कहता है कि अगर कोई बंदा अपनी जिंदगी में इतनी नेकियां करे, सारी जिंदगी नेकियां करे, फिर कहता है कि वद्दा कुल्ला नबीयन मुरसलिन व वली, हर नबी से मोहब्बत भी करता हो, फिर फरमाया मा कामा क़िवामन बिला कसली, सारी रात उठकर उस परवरदिगार की इबादत करे, सोए नहीं। फिर फरमाया मा सामा सिवाबन बिला मिनली, अल्लाह की खुशनुदी के लिए सारा साल रोजे रखे। फिर फरमाता है मन हज्जा मा हज्जा मिन फर्जिन वला सुन्ना, वो फरमाता है कि अल्लाह ने उसको इतनी अजमत दी हो, अल्लाह ने उसे इतना पैसा दिया हो कि अपनी जिंदगी में कोई भी वाजिब और सुन्नत हज छोड़े नहीं। फिर वो फरमाता है मा ताफा फिल बैते हासिन गैरा मुंतहिली, खाना तवाफे खाना काबा तोड़ कर करता हो। फिर वो कहता है गासा फिल बहरे गैरा मुंतहिली, वो सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी फरमाता है कि दरिया को, समुंदर को पार करे और एक भी कतरा उसके लिबास को लगे नहीं। फिर वो कहता है कि यतीमों और मिस्कीनों को रेशम के लिबास पहनाए, खद्दर के नहीं। फिर वो फरमाता है लोगों को, यतीमों और मिस्कीनों को शहद के साथ खाना खिलाए, मसूर की दाल के साथ नहीं। फिर वो फरमाता है लोगों में ऐसी जिंदगी बसर करे, ऐसी जिंदगी बसर करे, 1000 साल जिंदगी बसर करे, इस अंदाज में, इस सूरत में जिंदगी बसर करे कि एक भी गुनाह ना करे, लोग उसे मासूम कहे। तो पैगंबर इरशाद फरमाते हैं ऐसा बंदा जो सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। आपकी तवज्जो चाहूंगा, अज़हान को मुतवज्जे करने के लिए एक मर्तबा बवाज़े बुलंद तर सलवात। पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा बंदा जो सारी रात इबादत करे, ऐसा बंदा जो सारी जिंदगी नेकियां करे, ऐसा बंदा जो सारा साल रोजे रखे, ऐसा बंदा जो सारे हज करे, ऐसा बंदा जो रात के उठ के इबादत करे। पैगंबर ने फरमाया अगर वो बंदा मर जाए और उसकी लाश को काबा की दीवार के साथ दफन कर दिया जाए, फरमाया अगर उसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं तो फिर उसकी मौत में और जानवर की मौत में कोई फर्क नहीं। या जन्नत के 8 दरवाजे हैं। मासूमीन ने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे हैं। एक दरवाजा नबियों के लिए है, एक दरवाजा शुहदा के लिए है, एक दरवाजा उन आम मुसलमानों के लिए है जिनके दिल में जरा बराबर भी बुग़्ज़े आले मोहम्मद ना हो। एक दरवाजा आम नबियों और रसूलों के लिए, एक दरवाजा शुहदा और सालिहीन के लिए, एक दरवाजा उन लोगों के लिए जिनके दिल में जर्रा बराबर भी बुग़्ज़े आले मोहम्मद ना हो। और मासूम फरमाते हैं बाकी 5 दरवाजों से सिर्फ अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले निकलेंगे। 5 दरवाजों से फकत अली वलीउल्लाह वाले दाखिल होंगे। और वो दरवाजा कितना होगा, रिवायात में मिलता है वो जन्नत के दरवाजे की वुसअत इतनी होगी कि अगर कोई बंदा 40 साल तक चलता रहे, 40 साल खत्म हो जाएंगे लेकिन दरवाजे की वुसअत खत्म नहीं होगी। जन्नत में 5 दरवाजों में
فقط علی ولی اللہ پڑھنے والے داخل ہوں گے۔ بھئی ہر عبادت گزار عبادت کرتا ہے تاکہ جنت میں چلا جائے، ہر روزے دار روزہ رکھتا ہے تاکہ جنت میں چلا جائے، ہر حاجی حج کرتا ہے تاکہ جنت میں چلا جائے، ہر زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دیتا ہے تاکہ جنت میں چلا جائے، ہر خمس دینے والا خمس دیتا ہے تاکہ جنت میں چلا جائے، ہر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے تاکہ جنت میں چلا جائے، والدین اپنے بچوں سے پیار اور محبت کرتے ہیں تاکہ جنت میں چلے جائیں، اولاد اپنے والدین کا احترام کرتی ہے تاکہ جنت میں چلے جائے۔ بھئی ہر بندہ جنت کا مشتاق ہے، ہر عبادت گزار چاہتا ہے جنت میں چلا جائے، ہر بندہ جنت کا مشتاق ہے، لیکن جنت علی والے کی مشتاق ہے۔ میرا وقت ہو گیا تمام، بھائی کو وقت دوں گا دو چار جملے مصائب کی، آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ آج 5 محرم الحرام کا دن ہے، جی بھر کے رویا کریں، چونکہ 5 دن رہ گئے ہیں غریب کے۔ اللہ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو 2 بیٹے عطا کیے تھے، دونوں ہی بڑے عظمت والے تھے، دونوں ہی بڑے فضیلت والے تھے۔ اتنی عظمت تھی کہ پیغمبر ارشاد فرمایا کرتے تھے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اتنے عظیم بیٹے تھے جن کو پیغمبر اپنے مہر نبوت پر سوار کر کے سیر کرایا کرتے تھے۔ اتنی عظمت کے مالک بیٹے تھے جن کے لیے لباس جنت سے آیا کرتا تھا۔ اتنی عظمت کے مالک بیٹے تھے جو جبریل کے پر سویا کرتے تھے، لیکن قسمت ایسی تھی ایک کے جنازے میں تیر تھے، دوسرے کا جنازہ تیروں پر تھا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ بہن بھائی دونوں بیٹھے ہوئے تھے، بہن نے مشورہ دیا بھیا آپ کے مقابلے میں کتنے دشمن اکٹھے ہو گئے ہیں، بھیا آپ کے مقابلے میں ہزاروں کا لشکر ہے، بھیا اگر آپ کا بھی کوئی ہے تو آپ بھی اسے بلا لیجئے۔ بہن نے مشورہ دیا، حسین ابن علی نے کاغذ قلم سنبھالا، لکھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، من حسین ابن فاطمہ الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر۔ لکھا، اے میرے بچپن کے ساتھی حبیب، اے میرے بچپن کے دوست حبیب، میں نرگہ آدھا میں ہوں، مجھے فوج اشقیاء نے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ حبیب اگر میری مدد کو آنا چاہتا ہے تو عشر عاشور سے پہلے پہنچ آنا، ورنہ نجات کی کشتی کوچ کر جائے گی۔ ساتھ ایک جملے کا اضافہ کیا، کہا حبیب میرے بچپن کے ساتھی، میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بھی آئی ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ قاصد کو خط دیا، کہا جا کوفے حبیب کو دے کر جلدی سے واپس آ جانا، اگر اس نے آنا ہوا وہ آ جائے گا۔ یہ قاصد آیا حبیب کے دروازے پر، دق الباب کیا، حبیب دروازے پر آئے، کہا من انت اہل الباب، کون ہے حبیب کے دروازے پر دق الباب کرنے والا؟ اس نے کہا انا رسول الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ جلدی سے دروازہ کھولا، اس قاصد نے خط دیا، کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، اگر آنا ہوا نا تو عصر عاشور سے پہلے آ جانا، ورنہ نجات کی کشتی کوچ کر جائے گی۔ اجرکم اللہ، حبیب نے ہاتھ لیا، ہاتھ کو چوما، آنکھوں سے لگایا، جیسے ہی پڑھنے لگے کیا دیکھا؟ لکھا ہوا تھا من حسین ابن فاطمہ
اجرکمل اللہ، شاید آپ عربوں کے مزاج سے واقف نہیں ہیں، عرب جب بھی خط لکھیا کرتے تھے نا ساتھ اپنے باپ کا نام لکھا کرتے تھے، لیکن جب کوئی غریب ہو جاتا تھا تو اپنی ماں کا نام لکھا کرتا تھا۔ حبیب نے پڑھا کیا لکھا تھا، اے میرے بچپن کے ساتھی حبیب، اے میرے دوست حبیب، میں نرغہ آدھا میں ہوں، مجھے فوج اشقیاء نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اے حبیب اگر میری مدد کو آنا چاہتا ہے تو آ جا۔ ساتھ ایک جملے کا اضافہ تھا، حبیب میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بھی آئی ہے۔ جیسے ہی حبیب نے یہ جملے پڑھے روتا روتا زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی زوجہ پوچھتی ہے حبیب کس کا حد ہے، کیوں روئے جا رہا ہے؟ کہتا ہے حسین کا حد ہے، مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ اس کی زوجہ کہتی ہے پھر تو نے کیا سوچا؟ کہتا ہے بیوی کو آزمانے کے لیے، کہتا ہے سوچوں گا۔ جیسے ہی اس نے کہا نہ سوچوں گا، اس کی زوجہ کہتی ہے حبیب تو سوچ، مجھے ایک گھوڑا دے دے، ایک غلام دے دے، میں خود حسین کی مدد کے لیے کربلا چلی جاتی ہوں۔ جیسے ہی حبیب نے یہ جملے سنے اس کا رخ پھر گیا کربلا کی طرف، رو کر کہتا ہے فاطمہ کے لال آج تو اتنا غریب ہو گیا، آج کوفے کی عورتوں کو تجھ پر ترس آتا ہے۔ اجرکمل اللہ، اس نے اپنے غلام کو کہا جا غلام گھوڑا لے کر شہر سے باہر چلا جا۔ اجرکمل اللہ، گھوڑا لے کر شہر سے باہر چلا جا، حالات خراب ہیں، میں تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا۔ یہ غلام گھوڑا لے کر شہر سے باہر چلا گیا۔ جب تھوڑی دیر گزری نا حبیب نہیں آیا۔ اس غلام کی حالت کیا تھی، گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال کر کان میں کہتا ہے گھوڑا پریشان نہ ہو، اگر حبیب نہ آیا میں خود تیرے ساتھ حسین کی مدد کے لیے کربلا چلا جاؤں گا۔ اجرکمل اللہ، جیسے حبیب نے یہ الفاظ سنے رونے لگ پڑا۔ آیا کہا غلام جا تو واپس چلا جا۔ یہ غلام کہتا ہے حبیب آج تک میں نے تیری غلامی کی ہے، حبیب آج زہرا کا لال مدد کے لیے پکار رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے میں واپس چلا جاؤں۔ غلام کہتا حبیب تو حسین پہ قربان ہو جانا اور میں علی اکبر پر قربان ہو جاؤں گا۔ اجرکمل اللہ، حبیب نے سوار کیا، چلے کربلا کی طرف۔ جیسے ہی دور سے مٹی اڑنا شروع ہوئی، جیسے ہی میرے مولا نے دیکھا رو کے کہا علی اکبر ادھر آؤ، عباس ادھر آؤ، قاسم ادھر آؤ، اونو محمد ادھر آؤ میں دیکھو اور میرے بچپن کا ساتھی حبیب آ رہا ہے، آؤ میرے حبیب کا استقبال کرو۔ جیسے ہی حبیب آئے فوج حسینی میں زمزمہ پیدا ہوا، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی۔ برے خیمہ میں جناب زینب نے پوچھا اماں فضا یہ فوج حسینی میں زمزمہ کیسا، یہ اللہ اکبر کی صدائیں کیسی؟ بی بی نے دیکھ کر بتایا بی بی آپ کے بھیا کا دوست حبیب آیا ہے، یہ حبیب کا نام سننا تھا۔ بی بی نے کہا اماں فضا جاؤ حبیب سے کہو علی کی بیٹی زینب تجھے سلام کہتی ہے، اور یہ سلام کا سننا تھا۔ حبیب کا رخ پھر گیا مدینے کی طرف اور رو